بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ سے آپ سب کا کلاس نمبر 57 میں استقبال کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ تمام حضرات کو اس کلاس کا حصہ بننے کی گزارش کی جاتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے جس کلاس کے اندر ہم نے اس میں متمکن کی اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی قسموں کو پڑھا تھا، وہ تھا تثنیہ حقیقی اور تثنیہ معنوی۔ یہ دو قسمیں اس سے پہلے اس میں متمکن کی قسموں میں سے گزر چکی ہیں۔ پھر مزید اس کی ایک قسم باقی تھی، تو اس وقت اس سے پہلے والی کلاس کے اندر سہون یہ کہا گیا تھا کہ یہ کلاس نمبر 58 ہے، جبکہ وہ کلاس نمبر 56 تھی۔ آج کی جو کلاس ہے وہ کلاس نمبر 57 ہے، درس نمبر 57 اور کلاس نمبر 57۔ تو دوستو، آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں متمکن کی ایک قسم اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی، وہ ہے تثنیہ لفظی۔ تثنیہ یہ مستقل اس میں متمکن کی قسم ہے۔ تو پہلے نمبر پر تثنیہ کے ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تثنیہ کی جو حقیقی قسم ہوتی ہے وہ ہے تثنیہ حقیقی، پھر اس کے بعد تثنیہ معنوی، پھر اس کے بعد ہے تثنیہ جو لفظی۔ تو تثنیہ لفظی جو ہے یہ بھی تثنیہ سے ہی تعلق رکھنے والی قسم ہے، تثنیہ سے تعلق رکھنے والی قسم ہے۔ تثنیہ حقیقی کے ضمن میں جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی دوستو، حالت رفعی، پھر حالت نصبی، حالت جری کے ضمن میں یہ مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ دیکھیے، حالت رفعی والی مثال ہے، کیونکہ ذہبہ کے بعد یہ لفظ فاعل بن رہا ہے، تو لہذا یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں یہ جو تثنیہ کا لفظ ہے اس کو الف آ رہا ہے، الف اعراب بن رہا ہے۔ یہ اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی قسمیں چل رہی، تو اس کے اندر زبر زیر پیش یعنی حرکت کو اعراب کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ واو الف یا میں سے کیا آتا ہے، کیا مقرر کیا گیا ہے، اس کو اعراب کے طور پر گنا جائے گا۔ تو لہذا یہ الف تثنیہ کا اعراب ہے، تثنیہ حقیقی کی مثال ہے، تو اس کے اندر تثنیہ کے اعراب کے طور پر الف آ رہا ہے حالت رفعی میں۔ پھر دوستو، جیسا کہ مثالوں کا ایک تسلسل چل رہا ہے، تو انا کے بعد اسی تثنیہ کو لکھا گیا تھا، مگر اس کی حالت کچھ الگ تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیے، یہ بھی تثنیہ ہے، لیکن اس کا اعراب حالت نصبی میں نے انا کے بعد یا ہے۔ حالت نصبی میں انا کے بعد یہ یا آ رہا ہے اعراب کے طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا پھر یہاں پہ الف، یہ یہاں پہ اعراب بن رہا ہے تثنیہ حقیقی کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، یہ ہے من رجلین، حالت جری والی مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر دوستو من کے بعد چونکہ یہ حالت جری یعنی زیر کا مقام ہے، تو لہذا یہاں پہ بھی یا کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے۔ تو ان تینوں مثالوں کے ضمن میں ہم لوگ اس سے پہلے بھی جانکاری حاصل کر چکے ہیں کہ جب تثنیہ ہو کوئی لفظ، تو وہ اگر پیش کے مقام پہ آ رہا ہو تو اس کو اعراب آئے گا الف کے ذریعے، پھر اگر وہ زبر یا زیر کے مقام پہ ہو، حالت نصبی یا حالت جری میں ہو، تو اس کو اعراب آئے گا یا کے ذریعے سے۔ تو اس طرح دو قسم کا اعراب تثنیہ کے اندر آتا ہے۔ تثنیہ کے اندر واو کا اعراب نہیں آتا، یا تو الف کے ذریعے سے اعراب ہوتا ہے یا تو یا کے ذریعے سے اعراب ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے مزید کچھ شرائط رکھے گئے تھے، اس شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی
دوستو یہ الف ہے تو الف سے پہلے والے حرف کو زبر آئے گا تثنیہ میں. پھر اسی طریقے سے یا، یہ اعراب بالحرف ہے، یعنی یا کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے تو اس سے پہلے والے کو زبر آ رہا ہے. یہاں پہ بھی یا سے پہلے والے کو زبر آ رہا ہے. تو تثنیہ میں یہ جو اعراب بننے والے حروف ہیں نا، الف اور یا، تو ان سے ما قبل، ان سے پہلے جو حرف ہے تو اس کو زبر آنا ضروری ہے. زبر آنا ضروری ہے. رجولینا یا رجولینا نہیں ہوگا، زبر ہوگا. زبر آنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال اعراب بننے والی جو چیز ہے اس کے اندر وہ الف ہے اور یا ہے. تثنیہ کا اعراب الف اور یا کے ذریعے سے آتا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دوستو بھائی اگلی مثال وہاں پہ گزر چکی تھی. یہ دیکھیے ذہبا ہی مراد ہے. تو اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس کے اندر یہ کلاہما کی مثال گزر چکی تھی. کلاہما تو اس کے معنی دونوں کے آتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں تو تثنیہ نہیں ہے، لفظی طور پر صورت شکل میں تثنیہ نہیں معلوم ہو رہا، لیکن اس کے اندر تثنیہ کے معنی ہے. تو لہٰذا اس کو تثنیہ معنوی کہا گیا. مگر اس کے اندر بھی دیکھیے وہی اعراب کی نوعیت ہے. یعنی حالت رفعی میں الف کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے. حالت نصبی جو ہے یعنی انا کے بعد تو یا کے ذریعے سے اعراب آئے گا. ٹھیک اسی طریقے سے پھر یہ دیکھیے من کے بعد اگر یہی کلیہما کا لفظ آئے گا تو علانیہ طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا کے ذریعے سے ہی یہاں پہ بھی اعراب آ رہا ہے. تو یہ اعراب، یہ تثنیہ حقیقی کی مثالیں تھیں، یہ تثنیہ معنوی کی مثالیں. دوستو آج جو تثنیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تثنیہ لفظی. تثنیہ معنوی کے لیے جس طریقے سے الفاظ مقرر ہیں، جیسے کلاہما، کلیہما، کلیہما، کلا اور کلتا کے الفاظ مقرر ہیں تثنیہ معنوی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر دو کے معنی ہوتے ہیں تثنیہ کے. تو ٹھیک اسی طریقے سے دوستو تثنیہ لفظی جو ہے نا اس کے بھی الفاظ مقرر ہیں. تو اس کے الفاظ دیکھیے، یہ عربی زبان کے اندر دو کو گنتی میں یہ اسنانی کہا جاتا ہے. یہ ہے اسنانی. تو اسنانی کے معنی آتے ہیں دو. یہ اس طرح مذکر کے طور پہ یہ آتا ہے اور مؤنث کے طور پہ، جبکہ اس کے اندر تا مؤنث کی تو نہیں ہوتی لیکن مؤنث کے طور پہ آتا ہے. یہ ہے اسنتانی. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو مثال ہے یہاں پہ انا کے بعد آنا ہے تو انا، یہ ہے اسنینی. اسنینی کو لے لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کام چلے گا. پھر یہ ہے من کے بعد وہی اسنینی کا لفظ آئے گا. یہ ہے اسنینی. تو یہ اسنانی اور اسنتانی، یہ دیکھیے اسنانی، پھر ایک ہے لفظ اسنتانی، اسنتانی. پھر یہ اسنتانی ہی ایک دوسری شکل میں بھی آتا ہے سنتانی. سنتانی. تو یہ بھی تثنیہ ہے، دو کے معنی ہے اس کے اندر بھی. مگر دوستو دو کے معنی بھی ہیں اس کے مستقل طور پہ، اور دیکھنے میں شکل و صورت میں بھی تثنیہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے الف اور نون آ رہا ہے نا، الف اور نون، الف نون. رجلانی، رجلینی، رجلینی کی طرح یہ دکھائی دے رہا ہے. اسنانی، اسنتانی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا سنتانی. تو ان کا اعراب یہاں پہ دیکھیے، اسنانی، پھر اسنینی، پھر اسنینی. رجلانی، رجلینی، رجلینی. تو سیم رجلانی، رجلینی، رجلینی کی طرح اسنانی، اسنینی، اسنینی. یعنی الف نون پھر یا نون کے ذریعے سے اس کا اعراب ہو رہا. شکل و صورت بھی اس کی تثنیہ کی طرح ہی ہے، وہ جو تثنیہ حقیقی ہے اس کی طرح یہ نظر آ رہا ہے. پھر یہ مستقل طور پہ بطور خاص دو کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ ہے تثنیہ لفظی. تثنیہ لفظی باضابطہ طور پر تثنیہ بنانے کا جو قاعدہ ہے، تثنیہ بنانے کا جو قانون ہے، تو اس قانون کے لحاظ سے یہ لفظ تثنیہ نہیں بنا ہے، اس طرح تثنیہ کی صورت میں نہیں ڈھلا ہے، بلکہ یہ ہے دو کے لیے گنتی میں مقرر کیا گیا لفظ ہے. پھر یہ شکل و صورت میں تثنیہ کی طرح ہی لگ رہا ہے، تو اس لیے اس کو تثنیہ لفظی کہا گیا. تثنیہ لفظی. دوستو اتنی مثالوں کے بعد
پھر ایک بھیا اہم چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تثنیہ کے ضمن میں. وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ دوستو تثنیہ کی 3 قسمیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے آ چکی، ہم لوگ پڑھ چکے تثنیہ کی 3 قسمیں. مگر دوستو یاد رکھیں کہ اس میں متمکن کے تحت میں یہ ساری قسمیں چل رہی ہیں. بھئی اس کے اندر نہ کوئی صحیح تشریح ہو رہی ہے، نہ کوئی تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ ہم کو بعد میں اس کی تفصیل اور تشریح پڑھنی ہے. یہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں نا، 16 قسموں کی تعداد کو ہم سرسری طور پر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوستو تثنیہ جو ہوتا ہے نا، تثنیہ جو حقیقی تثنیہ ہے، تثنیہ بنانے کا جو قانون ہے، تثنیہ کے لیے دوستو سب سے پہلے بھئی اس کا واحد ہونا ضروری ہے. یہ دیکھیے تثنیہ سے پہلے اس کا واحد ہونا ضروری ہے. کیوں؟ بھئی اس لیے کہ تثنیہ بنایا جاتا ہے واحد سے. تثنیہ بنایا جاتا ہے واحد سے، پہلے واحد ہو، پھر اس کے بعد تثنیہ بنانے کے جو قواعد ہیں، تثنیہ بنانے کے جو طریقے ہیں، مقررہ طریقے، تو ان طریقوں پہ چلیں گے اور وہ بنائیں گے تو ایسی صورت میں وہ تثنیہ بن جائے گا. جیسے دوستو اس سے پہلے بھی مثال عرض کی گئی تھی رجلن اور رجلان کی. یہاں پہ میں ایک دوسری مثال لکھ رہا ہوں. ولدن، جیسے ولدن ہے تو ایک لڑکا ہے، یہ واحد ہے، تو ولدن یہ واحد. تو ولدن پہلے سے واحد ہے، بھئی اس کا واحد ہے، پھر اسی واحد سے اس کا تثنیہ بنایا جا رہا ہے ولدانی کی شکل میں. تو بھئی عام دستور ہے تثنیہ بنانے کا کہ واحد کے آخر میں الف اور زیر والا نون یہ اضافہ کر کے بنایا جاتا ہے، اور شکل یہ ہوتی ہے ولدن. پہلے واحد تھا، پھر اس واحد سے تثنیہ بنایا گیا. تو حقیقت میں دوستو تثنیہ یہی ہے، تثنیہ یہی ہوتی ہے حقیقی تثنیہ. تو یہ ہے ولدن سے ولدانی، پہلے واحد ہو تب جا کے اس کے آخر میں، واحد کے آخر میں الف اور زیر والا نون اضافہ کر کے جو تثنیہ بنائی جاتی ہے وہی حقیقت میں تثنیہ ہے. تو اس لیے بھئی ایسی تثنیہ کو جو واحد کے بعد، واحد کے بھئی آخر میں بھئی الف اور زیر والا نون لگا کر تثنیہ بنایا جائے تو اس کو حقیقی تثنیہ کہا گیا. جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا، یہ ہے حقیقی تثنیہ، کیونکہ پہلے واحد ہے، واحد کے بعد پھر اس کو واحد کو لے کر کچھ چیزوں کا دستور کے مطابق اضافہ کر کے تثنیہ بنایا گیا. تو یہ ہے حقیقی تثنیہ. تو دوستو اس کے بعد دیکھیے جو دوسری مثال آئی تھی وہ تو کلاہما کی مثال تھی. تو کلاہما میں یہ جو کلا کا لفظ ہے، کلاہما میں جو کلا ہے، اس کے معنی تو ہے تثنیہ کے 2 کے، لیکن بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی واحد ہے اور واحد کے بعد پھر وہ الف اور نون لگا کے یا خالی الف لگا کے اس کو تثنیہ بنایا گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے حقیقت میں کہ دیکھیے یہ کھلن تھا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا کلا بنایا گیا. ایسا نہیں ہے، غلط. یعنی واحد تھا، اس کا ایک واحد تھا، پھر اسی واحد کو لے کر، پھر اسی لفظ کو لے کر آگے بڑھ کے اس کو مطلب الف اور نون وغیرہ لگا کے اس کو تثنیہ بنایا گیا. ایسی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ تثنیہ کے طور پر شمار تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے. حقیقی تثنیہ میں اس کو شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر معنی تثنیہ کے ہیں اور وہ بھائی الف بھی آیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو معنوی تثنیہ کہا گیا. یہ دیکھیے معنوی تثنیہ، یہ ہو گیا ہے معنوی تثنیہ، معنوی تثنیہ. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو ہے یہ اسنانی ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، یہ اسنانی 2 کے معنی کے لیے آتا ہے. تو اس کی بھی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ دیکھیے بھئی اسنانی یہ تثنیہ ہے، مگر یہ جو ہے نا اسنن تھا،
پہلے اسنن تھا، بعد میں پھر الف اور نون کا اضافہ کر کے تثنیہ بنایا گیا. بھئی ایسی کیفیت اس کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ اسنانی مستقل طور پر 2 کی گنتی کے لیے بنایا گیا ایک لفظ ہے. بھئی اس کا واحد اسنن نہیں ہو سکتا، اس کا واحد واحد ہے. مطلب واحد ان کا جو لفظ ہے نا، یہی اس کا واحد ہے. ایک کے لیے واحد کہا جاتا ہے عربی میں گنتی میں، پھر 2 کے لیے اسنانی کہا جاتا ہے. تو واحد پھر اسنان، تو واحد خود اسنانی کا واحد ہے. تو ایسا بھی نہیں کیا گیا دوستو واحد ان کا لفظ ہے تو اس کے آخر میں الف اور زیر والا نون لگا کے واحدانی یہ تثنیہ بن گیا، ایسا نہیں ہے. تو چونکہ واحد کے لفظ کو لے کر، واحد کے لفظ کو اپنا کر، واحد کے لفظ کو رکھ کر اس کے آگے الف اور زیر والا نون لگا کر تثنیہ نہیں بنایا جا رہا بھئی ان دونوں قسموں میں، تو اس لیے یہ حقیقی تثنیہ میں شمار نہیں ہوتے. تو یہ حقیقی تثنیہ میں شمار نہیں ہوتے ہیں. حقیقی تثنیہ وہی ہوتی ہے جس کے واحد کو لے کر پہلے تو واحد ہو، واحد کے بعد پھر الف اور زیر والا نون لگا کر اس کو تثنیہ بنایا جائے. جیسے ولدن سے ولدانی، رجلن سے رجلانی، کتابن سے کتابانی، فرسن سے فرسانی، قلمن سے قلمانی. تو اس کو حقیقی تثنیہ کہا جاتا ہے جو واحد کے بعد، واحد کا لفظ پائے جانے کے بعد اس کے ذریعے سے جو تثنیہ بنایا جائے. تو اس کے اندر تو ایسی کیفیت ہی نہیں ہے کہ واحد ہو اس کے بعد کچھ اضافہ کر کے تثنیہ بنائی جائے، یا اسنن تھا واحد اس کے آخر میں الف اور زیر والا نون لگا کر تثنیہ بنایا گیا. تو ایسی کوئی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے دونوں قسموں میں. تو اس لیے ان کو حقیقی تثنیہ میں شمار نہیں کیا گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ایسی جو تثنیہ ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے آگے جو آنے والی جو قسم ہے نا جمع مذکر سالم، اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جائے گا. یہ دیکھیے یہ جو تثنیہ ہے تثنیہ معنوی، پھر یہ ہے تثنیہ لفظی ہے. یہ جو تثنیہ لفظی ہے یہ لفظی تثنیہ. تو ان دونوں کو حقیقی تثنیہ تو یہ ہے جو واحد سے بنا، لیکن ان دونوں تثنیہ کو بھئی ان کو کہا جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ ہے ملحقات تثنیہ. یعنی حقیقت میں تثنیہ تو نہیں ہے لیکن تثنیہ سے ملے ہوئے ہیں، تثنیہ کی طرح ہیں. بھئی ایک چیز حقیقی ہوتی ہے، جیسے ہمارا اپنا سایہ ہے، ایک پین ہے تو اس کا سایہ ہے، پھر یہ پین بھی ہے. تو پین جو ہے نا یہ حقیقی پین ہے، لیکن اب وہ جو سایہ پڑ رہا ہے نا وہ تو پین تو نہیں ہو سکتا، وہ تو وہ سایہ ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب ایک ذلی تصور ہوتا ہے. تو ایک چیز حقیقی روپ میں ہوتی ہے، حقیقی شکل میں ہوتی ہے، حقیقی ذات ہوتی ہے، حقیقی شے ہوتی ہے. دوسرا اس کا ایک سایہ ہوتا ہے جو اس سے پڑتا ہے. تو یہ بھی ویسی سمجھیے، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ویسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مثال کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حقیقی تثنیہ تو یہ ولدن سے ولدانی جو بنایا گیا یہی ہے، رجلن سے رجلانی جو بنایا گیا واحد کے ذریعے سے پھر تثنیہ بنایا گیا تو وہی حقیقی تثنیہ. باقی رہا یہ جو 2 تثنیہ ہے نا، تثنیہ معنوی، تثنیہ لفظی، تو ان کو ملحقات تثنیہ کہا گیا. ہم اپنے الفاظ میں بولے سکتے ہیں یہ سایہ تثنیہ ہے، یعنی تثنیہ کا ایک سایہ ہے، تثنیہ کا ایک روپ ہے. حقیقی تثنیہ نہیں ہے لیکن تثنیہ کی ایک طرح شکل، ایک شکل ہے. لیکن دوستو چاہے وہ شکل ہو، چاہے وہ ملحقات میں سے ہو، چاہے حقیقی تثنیہ ہو، یہ سب کے سب 3 قسمیں جو بھی آئیں ہیں ابھی تک تثنیہ کی، یہ سب کے سب تثنیہ ہی ہیں. اور ان کا اعراب بالکل بھئی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. بھئی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس سے پہلے، یہ 3 قسم کی تثنیہ بھی، چاہے تثنیہ حقیقی ہو، چاہے تثنیہ لفظی ہو، چاہے تثنیہ معنوی ہو، ہر ایک کا اعراب بھئی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے ہر جگہ. حالت رفعی میں تینوں قسم کی تثنیہ کو الف آئے گا بھئی اعراب کے طور پہ. حالت نسبی میں ہر جگہ تینوں قسموں کی تثنیہ کو حالت نسبی میں یا آئے گا اعراب کے طور پر. پھر حالت جری میں تینوں جگہ بھی 3 تثنیہ میں بھی یا آئے گا بھئی اعراب کے طور پر. تو اعراب آنے کے مقصد میں سب برابر ہیں 3 بھی. تو اس لیے دوستو میں ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں، 16 قسموں کو 9 قسموں میں بھی منقسم کر دیا گیا ہے. وہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے کیونکہ یہ تثنیہ جو ہے نا قسمیں تو الگ الگ ہیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ لفظی، تثنیہ معنوی، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہے.
مقصد کیا ہے؟ ان کا اعراب ایک جیسا ہے، تینوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ حالت رفعی میں تینوں کو الف آتا ہے، حالت نصبی اور جری میں تینوں جگہ بھی بھئی اعراب کے طور پر یا آتا ہے۔ تو اس لیے مقصد میں ایک ہونے کی وجہ سے، اعراب میں ایک شکل میں ہونے کی وجہ سے بھئی ان 3 قسموں کو بھی ایک ہی قسم شمار کیا گیا۔ تو اس طرح جا کر 16 قسمیں 9 قسموں میں منقسم ہو گئیں اور تقسیم ہوئیں۔ تو دوستو، یہ تثنیہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو بھی گزارشات رکھے گئے اس کے اوپر آپ نے دھیان دیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگلی کلاس کے اندر ہم ایک دوسری قسم کے ساتھ حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خصوصی علم کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔